Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیہا وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ معزز سامعین کرام اور غیور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرتے ہیں۔ نکاح مرد عورت کے تعلق کی قانونی، اخلاقی اور دینی شکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، انسان کو بھی مرد عورت کی شکل میں ایک جوڑا بنایا ہے۔ بغیر نکاح کے اگر مرد عورت ایک ساتھ رہتے ہیں تو انہیں آوارہ اور بدکار سمجھا جاتا ہے، مذہب ان کو گنہگار کہتا ہے، سماج ان کو گری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن جب وہی مرد اور عورت نکاح کے ذریعے ایک ساتھ رہنے کا اعلان کرتے ہیں تو انہیں نیکوکار سمجھا جاتا ہے، ان کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے، ان کو دعائیں دی جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ بغیر نکاح کے مرد عورت کا باہمی جنسی تسکین پانا بے حیائی ہے اور مجرمانہ عمل ہے اور اللہ کے قانون سے بغاوت ہے، جبکہ نکاح کے بعد جنسی آسودگی حاصل کرنا یہ ایک عبادت ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک نیکی ہے، کیونکہ یہ دونوں اللہ کے قانون کے مطابق رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جس چیز میں اللہ کی حکمت شامل ہو، معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، معلوم یہ ہوا کہ جس چیز میں اللہ کا نام لیا گیا ہو، معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کے کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، معلوم یہ ہوا کہ جس چیز میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شامل ہے اس میں رحمت اور برکت ہے، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم خارج کر دیا گیا ہو اس میں زحمت اور لعنت ہے۔ نکاح ایسی عبادت ہے جسے تمام رسولوں نے انجام دیا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا ہی بنائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین الحیا والتعطر والسواک والنکاح، کہ چار چیزیں رسولوں کی سنت ہیں، چار چیزیں رسولوں کی سنت ہیں۔ نمبر 1 حیا، نمبر 2 خوشبو، نمبر 3 مسواک، اور نمبر 4 نکاح۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بھی اپنی سنت قرار دی ہے، فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم نوجوانوں کو پاک دامنی اور پاک بازی کی تعلیم دیتے ہوئے نکاح کرنے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اعز للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے، تم میں سے جو شخص قدرت رکھتا ہے، تم میں سے جو شخص طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ نگاہ کی پاکیزگی اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ،
اور جو شخص استطاعت نہیں رکھتا ہے، جو شخص قدرت نہیں رکھتا ہے، جو شخص طاقت نہیں رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ یہ شہوت کا توڑ ہے۔ عزت و ناموس اور پاک دامنی کی حفاظت کا بہترین ذریعہ نکاح ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائیں، جب اولاد بڑی ہو جائیں، تو ان کو مناسب رشتہ دیکھ کر ان کی شادی کر لیں۔ نکاح کے لیے جوڑے کا انتخاب مختلف چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ لڑکی کا انتخاب اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کے حسب و نسب اور خاندان کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ لڑکی کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح دیں۔ آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے 4 اسباب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کے مال و دولت کی وجہ سے، نمبر 2 اس کے حسب و نسب اور خاندان کی وجہ سے، نمبر 3 اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، نمبر 4 اس کی دینداری کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا تو تم دیندار عورت سے نکاح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے رہنما ہے۔ اس کی حکمت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب کوئی نوجوان کسی لڑکی کے حسن پر فریفتہ ہو کر یا اس کی مالداری پر یا اس کی نوکری پر یا اس کے باپ کا عہدہ اور اقتدار دیکھ کر رشتہ کرتا ہے۔ پھر وہ جب لڑکی اس کے گھر آتی ہے تو اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے زحمت اور آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے، گھریلو سکون غارت ہو جاتا ہے، نوبت تفریق اور مقدمہ بازی اور طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں جب کوئی دیندار لڑکی سے نکاح کرتا ہے، جب کوئی سیرت و کردار کی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے اور خاندان کی عزت اور نیک نامی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ یا اپنی بہن کا رشتہ ایسے نوجوان کے ساتھ کریں جس کے اندر دینداری ہو، جس کے اندر دیانتداری ہو، جس کے اندر امانت داری ہو، جس کے سیرت و کردار اور اخلاق محاسن ہو۔ محض مال و دولت دیکھ کر، محض ڈگریاں دیکھ کر، محض پیسے دیکھ کر، محض عہدہ اور اقتدار دیکھ کر، محض بنگلے دیکھ کر، محض گاڑیاں دیکھ کر رشتہ نہ کریں، ورنہ بیٹی کی زندگی دشوار گزار ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد۔ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتے کا پیغام بھیجے جس کی امانت داری سے، جس کی دیانتداری سے، جس کے اخلاق سے، جس کے کردار سے، جس کے کیریکٹر سے تم مطمئن ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا اس سے رشتہ کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں زبردست فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ کیا یہ فتنہ اور فساد نہیں ہے کہ ہر گھر جہنم بنا ہوا ہے؟ کیا یہ فتنہ اور فساد نہیں ہے کہ ہر گھر طلاق کی باتیں چلتی ہیں؟ کیا یہ فتنہ اور فساد نہیں ہے کہ وہ سلوٹا اور بیلنا جو روٹی بنانے اور پکانے کے لیے کام آتا ہے اسی سے ساس صاحبہ اور بہو سے لڑائی ہوتی ہے اور بیچ میں چچا پہنچ جاتے ہیں، ان کا سر پھوٹ جاتا ہے، باہر پٹی بنوا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے کہہ رہے تھے کہ ایسی بہو لائے ہیں اور ایسی پری لائے ہیں اور ایسی حور لائے ہیں کہ پورے علاقے میں چرچا ہے، اور اب بہو نے ایسا مارا ہے کہ پھر سے پورے علاقے میں چرچا ہے۔ کیا ہوا؟ چچا کا سر پھوٹا ہوا ہے۔ یہ کس لیے ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے ایمانیات کو ترجیح نہیں دی، ہم نے اخلاق کو ترجیح نہیں دی، ہم نے دینداری کو ترجیح نہیں دی، ہم نے کیریکٹر کو ترجیح نہیں دی۔ کیریکٹر لیس لوگوں کے ساتھ ہم نے رابطہ بنایا اور رابطہ رکھا۔ ایک شخص حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ میری بیٹی کے پاس متعدد لوگوں نے، میری بیٹی کے پاس بہت سے لوگوں نے رشتے کا پیغام بھیجا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کس سے کروں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے نوجوان کے ساتھ کرو جس کے اندر دیانتداری ہو، جس کے اندر امانت داری ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو دیندار ہو، کیونکہ اگر وہ اس سے محبت کرے گا تو اس کی عزت و توقیر کرے گا، اور اگر کبھی اس سے ناراض ہوگا تو اس پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ برکت کے لحاظ سے سب سے عظیم نکاح وہ ہے جس کا خرچ سب سے کم ہو۔
مگر آج کے مسلمانوں نے شادی بیاہ کے نام پر اتنی رسمیں ایجاد کر لی ہیں کہ نکاح کرنا ایک مشکل کام ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے بد اخلاقی اور بددینی اور بدکاری پیدا ہونے لگی ہے۔ جہیز کی رسم اتنی عام ہو گئی ہے کہ جب تک لڑکی کے گھر والے قیمتی سے قیمتی سامان جہیز جوڑ نہ لیں اس وقت تک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، جب یہ ایک رسم بن جائے اور ایک رواج بن جائے اور ایک ضابطہ بن جائے کہ بغیر جہیز کے اگر لڑکی پہنچے تو بغیر جہیز کے اگر لڑکی سسرال پہنچے تو اس کے سسرال والے اس کی ساس اور نند اور بھابھی مل کر ایسا تانے دیں اور ایسا ذلیل کریں کہ وہ لڑکی سوچے کہ کاش کہ ہم مر جاتے یا پھر وہ چیزیں ہمیں مل جاتی۔ جب یہ حالت بن جائے اور یہ ضابطہ بن جائے کہ ہم 10 دیگ پکا رہے ہوں اور 2 دیگ سڑا کر پھینک رہے ہوں، جب یہ حالت بن جائے کہ بغل میں کوئی مسکین، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی لاچار، کوئی مجبور اور کسی کا بچہ دودھ کے لیے سسک کر رو کر سو رہا ہو اور ہم بغل میں 10 دیگ پکا کر 2 دیگ سڑا کر پھینک رہے ہوں، مسئلہ تب بنتا ہے۔ اور جب سب کچھ ہو جاتا ہے، سارے خرافات ہم کرتے ہیں، جتنے غلط کام ہیں ہم کرتے ہیں، جتنی بھی غلطیاں ہیں سب ہم کرتے ہیں، شادی میں ڈی جے ہم بجاتے ہیں، گانے ہم بجاتے ہیں، سارے خرافات ہم کرتے ہیں، پھر جب نوبت پہنچتی ہے تفریق پر، نوبت پہنچتی ہے طلاق پر، نوبت پہنچتی ہے مقدمہ بازی پر، تو ہم سب کچھ اپنے اوپر سے اٹھا کر مولوی صاحب پر تھوپ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کون مولانا تھے اور کہاں سے آئے تھے، کس نے نکاح پڑھایا تھا، وہ کیسے تھے، ارے اس میں مولانا کی کیا غلطی ہے، انہوں نے تو ہزاروں نکاح پڑھایا، تمہارا ہی نکاح کیوں ٹوٹا، تمہارے ہی گھر طلاق کیوں ہوئی، انہوں نے تو ہزاروں نکاح پڑھایا۔ میرے عزیز دوستوں، آج جہیز کی رسم کی وجہ سے ہزاروں لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ مسلم معاشرے کے لیے شرمندگی کی بات نہیں تو اور کیا ہے۔ جہیز کے ساتھ ہی بارات کی رسم اتنی عام ہو گئی ہے کہ اکثر بارات کی جو تعداد طے کی جاتی ہے اس سے زیادہ باراتی پہنچتے ہیں۔ یاد رکھیے، شریعت، شرافت اور ضمیر تینوں کی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کھانا درست نہیں ہے۔ بعض علاقے میں، بعض کیا ہمارے اور آپ کے یہاں شادی سے پہلے منگنی اور شادی کے بعد چوتھی کی رسم ہوتی ہے، اس میں بھی لوگ بارات کی طرح لمبی تعداد میں جاتے ہیں اور لڑکی والوں کے گھر جا کر ان سے فرمائشی کھانا کھاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ کھانا درست نہیں ہے۔ شریعت نے نہ لڑکی پر اور نہ لڑکی کے والدین پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی ہے، جبکہ لڑکے کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی قدرت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق نکاح کے بعد ولیمہ کرے۔ میرے عزیز دوستوں، میں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ نوجوان پتہ نہیں کس دھن میں ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا موڈ میں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہیئر اسٹائل ایسی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مالدیپ کا نقشہ بنا ہوا ہے اور سری لنکا کا نقشہ بنا ہوا ہے، ادھر سے کٹ ہے، ادھر سے خیرات نکلی ہوئی ہے، ادھر سے زکوٰۃ نکلی ہوئی ہے، پتہ نہیں چلتا کس موڈ میں ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میں تم سے نا امید نہیں ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن میرا نوجوان سدھر گیا، جس دن میرا نوجوان لائن پر آ گیا، اس دن دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم خود کے دم پر کرنے والے ہو جائیں، دوستوں سے لے کر، اگر ہمیں بلٹ سے چلنا ہے، اگر ہمیں بلٹ سے چلنے کا شوق ہے تو ہم خود کے دم پر لے کر چلیں گے، کسی سے مانگ کر نہیں لیں گے، جہیز میں لے کر نہیں چلیں گے۔ اللہ کرے آپ بلٹ سے نہیں، آپ ہیلی کاپٹر سے چلیے، لیکن خود کے دم پر لے کر چلیے۔ وہ غالب مرحوم نے کیا کہا تھا کہ بنا کر فقیروں کا بھیس ہم غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، ادھر مانگتے ہیں ادھر مانگتے ہیں۔ تو مجھ جیسے نوجوان نے سینہ ٹھوک کر کہا تھا کہ گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور خم دیکھتے ہیں۔ آپ کو بلٹ سے چلنا ہے تو بلٹ سے نہیں، آپ اللہ کرے آپ ہیلی کاپٹر سے چلیے، لیکن خود کے دم پر لے کر چلیے۔ معاشرے پر بوجھ مت بنیے، معاشرے کا بوجھ اٹھانے والا بنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو قوی ہے، طاقت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس شخص سے جو کمزور ہے ہر اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔